تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی آپ خواہش کریں وہ آپ کو کم ہی ملا کرتی ہے، اور جس چیز سے آپ بھاگنا چاہیں تو وہ گھوم پھر کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی آج کل ایسا ہی ہو رہا تھا، اور اس وقت تو میں سر سے دے کر پیر تک سلگ کر رہ گیا جب چپراسی نے تیسری بار میز پر آ کر کہا، آپ کو باس نے بلایا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہیں وہ منحوس الفاظ جنہیں سننے سے مجھے سخت چڑ ہے، اور شومئی قسمت دیکھیے کہ روزانہ دن میں کئی بار یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اڈیلے جاتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میرا باس کس قسم کا ہوگا اور میرے روابط باس سے کس نوعیت کے ہوں گے۔ چلیے میں خود ہی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ میرا باس ایک روایتی باس تھا جس کی نظر میں اس کے سوا سبھی نکمے اور سست اور کامچور تھے۔ کسی کو بھی اپنے کمرے میں بلانے کا بنیادی مقصد اسے ذلیل کرنا ہوتا تھا، ماں سوائے ان چند خوش آمدید چمچوں کے جو باس کی شرٹ پر لگے سالن کے دھبے کی بھی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے کہ یہ اس پر بہت جچ رہا ہے۔ یہ لوگ باس کی نظر میں باصلاحیت، پیشہ ور، غلطیوں سے مبرہ، کمپنی کے لیے سرمایہ اور دوسروں کے لیے مثال تھے۔ بدقسمتی سے میں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا، لہٰذا دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوستا ہوا چپراسی کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں باس کے کمرے میں داخل ہوا تو باس بظاہر شدید مصروف نظر آ رہا تھا۔ میز پر فائلیں کھلی پڑی تھیں اور باس فون پر کسی کو ڈانٹنے میں مصروف تھا۔ میں خاموشی سے جا کر باس کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد باس نے فون پٹخا اور مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر چونکا۔ تم کیسے آئے؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ دروازے سے۔ میرا مطلب ہے کیوں آئے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ سے ملنے؟ مجھ سے ملنے؟ میں نے کیا دعوت پر مدعو کیا تھا تمہیں؟ اس نے بھننا کر کہا۔ وہ دراصل چپراسی نے بتایا کہ آپ نے بلایا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم احسن ہو؟ اس نے پھر چونک کر پوچھا۔ نہیں باس، میں محسن ہوں، میں نے ادب سے جواب دیا۔ تو پھر میری میز پر کیا کر رہے ہو؟ باس، مجھے تو اس چپراسی نے پیغام دیا، اس لیے۔ چپراسی کوئی بھی نام لے تو کیا تم بے وقوفوں کی طرح دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں گھس جاؤ گے؟ تمہیں نہ دروازے پر نوک کرنے کی ضرورت ہے، نہ اجازت لینے کا کوئی تکلف۔ کسی اچھی کمپنی میں کام کرنے کے ادب و آداب تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے۔ باس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تو ہمیشہ پوچھ کر ہی آتا تھا باس، لیکن پچھلی ماہانہ میٹنگ میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ بھی ہماری طرح کمپنی کے ایک ملازم ہیں، کوئی فرعون نہیں، اور آپ کے آفس کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہیں گے۔ اچھا، تو اب تو میری رحم دلی اور دوستانہ طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے؟ باس نے فوراً پیترا بدلتے ہوئے کہا۔ آفس کے دروازے کھلے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب جی چاہے منہ اٹھا کر بغیر پوچھے آفس میں گھس جاؤ؟ مجھے تمہاری فائل ایک بار پھر ذرا غور سے دیکھنی پڑے گی۔ میں بے بسی سے کھڑا باس کی شکل دیکھنے لگا۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ میں نے دل کڑا کر کے پوچھا۔ اچھا ہاں، اب تم آ ہی گئے ہو تو میں نے تمہیں کمپنی کے ظاہری اثاثوں کی رپورٹ تیار کرنے کے لیے دی تھی۔ لاؤ وہ رپورٹ مجھے دو۔ اس نے یوں ہاتھ بڑھایا جیسے ابھی میں اسے اپنی جیب سے نکال کر دے دوں گا۔ باس، وہ تو ابھی آدھے گھنٹے پہلے آپ سے کہا تھا، ابھی رپورٹ تیار ہو رہی ہے۔ تم قطعی نکمے انسان ہو۔ اچھا وہ بینک ریکنسیلیشن نکالو، اسے دیے تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ باس نے دوسرا وار کیا۔ باس، میں وہی کر رہا تھا کہ آپ نے رپورٹ بھجوا دی اور کہا ابھی کرو، اس لیے میں نے بینک ریکنسیلیشن چھوڑ کر رپورٹ بنانے بیٹھ گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ابھی تک کوئی کام پورا نہیں کیا؟ اب یہ مت کہنا کہ تم نے اس سے حمایتی اکاؤنٹ سمری اور ہیڈ آفس نہیں بھیجی، اس نے مجھے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ سمری تو تیار ہے باس، لیکن وہ آفس کی فیکس مشین کام نہیں کر رہی، اس لیے۔ او میرے خدا، کیسے نالائق اور کام چور لوگ میرے آفس میں کام کر رہے ہیں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تمہیں تنخواہ کام کرنے کی ملتی ہے، کرسی پر بیٹھ کر عیاشی کرنے کی نہیں۔ میرے یہاں ٹرانسفر ہونے سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اب وہ نہیں ہوگا۔ وہ دن گئے جب محسن میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب یہاں وہی لوگ رہیں گے جو کام کرنا جانتے ہیں۔ اس نے طیش کے عالم میں کہا۔ سر، فاختہ خلیل میاں کی تھی۔ میں نے ادب سے کہا۔ ہیں؟ کیا؟ وہ آپ نے کہا نا کہ وہ دن گئے جب محسن میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، دراصل محاورہ یوں ہے کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ واٹ ربش از دس؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اور ہاں، آج یہ سارے کام مکمل کیے بغیر تم گھر نہیں جاؤ گے۔ اگر کل صبح آتے ہی مجھے یہ کام نہیں ملے تو اپنی نوکری کی خیر منا لینا۔ اب جاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ اس نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے کوئی مکھی اڑا رہا ہو۔ میں مجرموں کی طرح سر جھکائے آفس سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی میں نے گہری سانس لی اور رومال سے ماتھے پر پسینہ پہنچا۔ اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ میں حتی الامکان تیزی سے کام کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے دیر تک آفس میں نہ رکنا پڑے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ میں پارٹ ٹائم میں ایک جنرل اسٹور پر کام کرتا تھا
اور اس کا مالک میرے آئے دن دیر سے آنے پر بے حد نالا تھا۔ ابھی میں نے کام کرنا شروع ہی کیا تھا کہ چپراسی نے مزید 3-4 فائلیں لا کر میری میز پر پٹک دیں۔ مینیجر صاحب کا حکم ہے کہ ان فائلوں کو چیک لسٹ کے حساب سے دیکھیں اور غیر موجودہ کاغذات لگا کر ساری فائلیں منور صاحب کو بھیج دیں۔ چپراسی روکھے لہجے میں حکم سنا کر چلتا بنا۔ نتیجتاً مجھے اس روز آفس میں تقریباً 10:30 بجے تک رکنا پڑا۔ آفس سے نکل کر میں بھاگم بھاگ جنرل اسٹور پہنچا۔ اسٹور کے مالک کا نام بشیر احمد تھا، لیکن سب اسے بشیر بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ بشیر بھائی اس وقت 3-4 گاہکوں کے ساتھ لین دین میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ گاہکوں کو سامان دینے میں شامل ہو گیا۔ گاہکوں کی موجودگی کی وجہ سے بشیر بھائی مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ سارا دن آفس کے کام اور ذہنی تکن کی وجہ سے اسٹور پر بھی مجھ سے غلطیوں پر غلطیاں ہوتی رہیں۔ کبھی کسی گاہک کا سامان کسی اور کو تھما دیا، کسی سے پیسے لے کر واپس دینا بھول گیا۔ شکر خدا کا کسی کو غلطی سے زیادہ پیسے نہیں تھما دیے۔ یہ جنرل اسٹور سڑک کنارے ایک بس اسٹاپ کے پاس واقع تھا اور یہاں رات گئے تک گاہکوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رات قریب 1 بجے جب ہر طرف سناٹا پھیلنے لگا تو بشیر بھائی نے بھی دکان بند کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں خاموشی سے ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ بشیر بھائی مجھے بے نقد نہ سنا دیں۔ دکان کا شٹر گرانے کے بعد میں چپکے سے ایک طرف سرکنے لگا تھا کہ بشیر بھائی نے پیچھے سے آواز دی، ٹھہرو۔ میں اس بچے کی طرح سر جھکائے واپس آ گیا جو امتحان میں نقل کرنے کے بعد بھاگنے کے چکر میں ہو لیکن عین موقع پر دھر لیا گیا ہو۔ خیریت ہے؟ آج کچھ دیر ہو گئی؟ خلاف توقع انہوں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ دراصل بشیر بھائی دفتر میں کچھ ضروری کام آ گیا تھا، میں نے حوصلہ پا کر کہا۔ تو پھر اپنے دفتر میں ہی جا کر سر کھپاؤ، یہاں میری جان پر عذاب کیوں بنے ہوئے ہو؟ ان کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ ایک تو آئے دن دیر سے آتے ہو، پھر چیزوں کا اتنا نقصان کرتے ہو۔ اگر میں حساب لینا شروع کروں تو شاید تمہاری پوری تنخواہ اس میں ڈوب جائے۔ تمہیں میں نے اپنی مدد کے لیے رکھا تھا، لیکن تمہارے آنے کے بعد تو مجھے پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، ایسے تو نہیں چلے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں بشیر بھائی، بس ایک موقع اور دے دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے لجاجت سے کہا۔ میاں، یہ تو تم پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہے ہو۔ تمہاری بات پر یقین کرنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میری رحم دل اور نرم طبیعت آڑے آ جاتی ہے۔ اب کی بار چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ بھی یہی چلتا رہا تو پھر اپنا بندوبست کہیں اور کر لینا۔ انہوں نے خشک لہجے میں کہا اور اپنی ویسپا کی طرف بڑھ گئے۔ میں سر جھکائے گھر کی سمت پیدل چلنے لگا۔ پیدل چلنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو اتنی رات گئے بس کا ملنا محال تھا، دوسرے رکشہ ٹیکسی کرنے سے جیب پر پڑنے والا بوجھ استطاعت سے باہر تھا۔ اس لیے میں تقریباً روز ہی آدھ گھنٹہ پیدل چل کر گھر پہنچتا تھا۔ کبھی قسمت سے راستے میں کوئی بس مل جاتی یا کوئی نیک دل موٹر سائیکل والا لفٹ دے دیتا تو الگ بات تھی۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو بچے سو چکے تھے۔ میری بیوی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، لیکن وہ ابھی تک میرے انتظار میں سوئی نہیں تھی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ آ گئے آپ؟ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ میں باتھ روم میں گھسا تو منہ ہاتھ دھونے کی بجائے نہانے بیٹھ گیا۔ تھکن اتنی شدید ہو رہی تھی کہ سوچا نہانے سے کچھ فرق پڑ جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنے 2 پھول سے معصوم بچوں کو دیکھا جو دنیا و مافیہ سے بے خبر گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے صرف چھٹی کے دن ہی ان سے ملنا نصیب ہوتا تھا۔ صبح کام پر نکلتے وقت وہ سو رہے ہوتے تھے اور واپسی کے وقت بھی وہ سو چکے ہوتے تھے۔ آپ ابا میاں کی دوا لے آئے؟ اسما نے مجھ سے پوچھا تو میری محویت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ میں نے چونک کر اسما سے پوچھا۔ آپ کے ابا کی کھانسی کی دوا، صبح آپ سے کہا تھا لے آئیے گا، ختم ہونے والی ہے۔ اسما نے کہا تو میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں بالکل بھول گیا۔ آج کا دن ویسے ہی ٹینشن میں گزرا۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ رات میں دکانیں بند ہونے سے پہلے دوا لے لوں گا، لیکن میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ اکثر بھول جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دوا باقی ہے، آج ہو جائے گی، اسما نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ کھانے کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میری آنکھیں نیند سے جل رہی تھیں، لیکن میرے دماغ میں موجودہ خیالوں کا بھونچال مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں۔ یہ کوئی نیا یا چھوٹا خیال نہیں تھا، مجھے اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ میری اب تک کی پوری زندگی ناکامیوں سے لڑتے ہوئے گزری ہے۔ مجھ میں کوئی صلاحیت، کوئی کمال موجود نہیں تھا۔ اب تو میں ایک ناکام زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا تھا۔ بس کبھی کبھار جب زمانے کے تھپیڑوں کی شدت بہت شدید ہو جاتی تھی تو اپنی بری قسمت اور حالات پر رونا آنے لگتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی کچھ دیکھتا اور سنتا آ رہا تھا۔ غریب گھر کا بچہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ میری نشو و نما پر کوئی خاص توجہ نہ دے سکے تھے۔ میری جسمانی صحت شروع سے ہی کمزور رہی، دماغ بھی کوئی ایسا خاص نہ تھا۔ سرکاری اسکول میں داخلہ تو مل گیا، لیکن ہر ٹیچر مجھے غبی اور ناکارہ طالب علم کے نام سے جانتا تھا۔
کئی جماعتوں میں یکے بعد دیگرے فیل ہو کے میں نے بڑے مشکل سے میٹرک کیا۔ میں کالج جانا چاہتا تھا، لیکن اسکول میں دوسرے بچوں کی حقارت بھری نظریں اور طنز آمیز فقرے اکثر میرے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ ٹیچروں کی ڈانٹ اور ہتھیلیوں پر کھائے ہوئے ڈنڈوں سے اب بھی میری ہتھیلیاں سلگتی تھیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے پرائیویٹ انٹر کیا۔ اسی دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گزر جانے کے بعد ابا میاں بھی بجھے بجھے رہنے لگے۔ کوئی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے لیے کئی غلط فیصلے کیے، جن میں سے ایک گریجویشن کی جگہ 6 ماہ کا اکاؤنٹنگ کورس کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ 2 سال کی پڑھائی 6 ماہ میں ہو جائے گی، ویسے بھی اداروں کو کام کی ضرورت ہوتی ہے، ڈگری کی نہیں۔ کورس کرنے کے بعد میں نے اچھی نوکری کے لیے کافی دھکے کھائے، لیکن مکمل تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کامیابی نہ ملی۔ تنگ آ کر میں نے دکانوں اور بچت بازاروں میں سیلز مین کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی میں اپنے غائب دماغی اور بولنے کے فن سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے کئی بار نکالا گیا، لیکن شہر میں ہزاروں دکانیں تھیں، کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جاتی تھی۔ ابا میاں ریٹائر ہو چکے تھے اور تنہائی کا شکار تھے۔ ان کی فرمائش پر میری پھپھو نے کچھ بھاگ دوڑ کر کے میرا رشتہ اسما سے طے کر دیا، اور کچھ عرصے بعد اسما سادگی سے دلہن بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ میری برباد زندگی میں اگر کوئی اچھا کام ہوا تھا تو وہ اسما سے میری شادی تھی۔ اسما نے میری محرومیوں اور ناکامیوں سمیت مجھے دل سے اپنایا اور ہر اس موقع پر مجھے سہارا دیا جب میں کہیں ٹھوکر کھا کر گرا۔ اس بدنصیب کو بھی میری وجہ سے قدم قدم پر دکھ اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر آفرین ہے اس وفا کی پتلی پر جس نے کبھی شکایت کا ایک حرف زبان پر نہیں آنے دیا۔ لیکن آج پھر تذلیل اور احساس ذلت سے میرے دماغ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آخر یہ کب تک میرے ساتھ ہوتا رہے گا؟ آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا میں نے جس کی پاداش میں میری قسمت تباہ کر دی گئی تھی؟ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ اچھی شکل و صورت، نہ تعلیم، نہ پیسہ، نہ ذہانت، نہ ہی مجھے کوئی دوست بنانا پسند کرتا تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا غلط ہو جاتا تھا، جو فیصلہ کرتا تھا اس پر پچھتانا ہی پڑتا تھا۔ سب لوگ میری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیا مجھے ایک کامیاب اور باعزت زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا؟ نہ جانے کب تک میں لیٹا اسی طرح کوہتا رہا اور آنسوؤں کے گرم گرم قطرے خاموشی سے میرے گالوں سے پھسل کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کب سویا۔ دکھ اور اذیت کی یہ رات بھی گزر ہی گئی۔ جب میں نیند سے جاگا تو میری پلکیں بوجھل تھیں اور جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ میں کچھ دیر یوں ہی لیٹا آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب ذرا عقل مندی کم ہوئی تو میں نے کمرے کی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ تیز روشن دھوپ کھڑکیوں کی جالیوں سے چھن چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ایسی جگمگاتی دھوپ کو آتا دیکھ کر مجھے کچھ فرحت محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، کہیں مجھے دفتر سے دیر تو نہیں ہو گئی؟ میں نے پھرتی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم پوری طرح مستعد نہیں تھے۔ نتیجتاً میں اٹھتے اٹھتے دھپ سے دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی وقت اسما کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئے آپ؟ رات کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ نیند میں بڑبڑاتے رہے، بخار بھی تھا آپ کو؟ اسما نے فکرمند لہجے میں کہا۔ وقت کیا ہوا ہے اسما؟ مجھے دفتر سے دیر ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے بےتابی سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صبح میں نے آپ کو جگایا تھا، پوچھا بھی تھا کہ دفتر جانا ہے یا نہیں، آپ نہیں کہہ کر دوبارہ سو گئے۔ آپ کی طبیعت خراب کی وجہ سے میں نے بھی خیال نہیں کیا، اسما نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ باس کی قہر آلود نظریں اور ڈانٹ پھٹکار کا خیال آتے ہی دل میں ہول سا اٹھنے لگا۔ اسما نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ ایک روز چھٹی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ روز آپ اتنی جان کھپاتے ہیں، ایک روز تو دفتر والے بھی خیال کر لیں گے، اسما نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں اسما، باس کا موڈ ویسے بھی آج کل خراب ہے، اور ویسے بھی بڑی مشکل سے اتنی اچھی نوکری ملی ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ دیر ہونے کا کوئی بہانہ بنا دوں گا، میں نے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، اسما نے سعادت مندی سے کہا اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جلدی جلدی الٹا سیدھا ناشتہ کرنے کے بعد میں بھاگم بھاگ دفتر پہنچا۔ سارے راستے میں سوچتا رہا کہ ایسا کیا بہانہ بناؤں جس سے کام چل جائے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دروازے پر ہی چوکیدار نے مجھے روک کر بتایا کہ آج میری غیر حاضری لکھی جا چکی اور صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اگر میں آؤں تو مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ میں مایوس قدموں سے پلٹ ہی رہا تھا کہ چوکیدار نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ کھول کر دیکھا۔ وہ میرے نام ایک وارننگ لیٹر تھا، جس کے تحت مجھے 3 روز کے لیے نوکری سے معزول کر دیا گیا تھا اور اگلی بار غیر اعلانیہ چھٹی کی صورت میں نوکری سے برخاست کرنے کی دھمکی تھی۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے باہر نکل آیا۔
سڑک پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا. گھر واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. میں کسی ارادے کے بنا مرے مرے قدموں سے فٹ پاتھ پر چلنے لگا. میرا دفتر آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع سینکڑوں دفاتر میں سے ایک تھا. میں یوں ہی چلتا چلتا نیٹی جیٹی کے پل تک آ پہنچا. پل کے آس پاس عموماً آوارہ گردوں اور تفریح کی غرض سے آئے لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، مگر اس وقت دفاتر میں کام کا وقت ہونے کی وجہ سے رش بہت کم تھا. میں پل پر کھڑا ہو کر خاموشی سے نیچے گرتے پانی کو دیکھتا رہا. میرے ہاتھ میں موجود لفافہ ہوا سے پھڑپڑاتا رہا. مجھے یوں لگا جیسے لفافہ بھی پھڑپڑا کر مجھے لان تان کر رہا ہو. میں نے لفافہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اڑتے ہوئے لفافے کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا. میرا بھی دل چاہا کہ میں اس لفافے کی طرح ہلکا پھلکا ہو جاؤں اور ساری فکروں سے آزاد ہو کر ہوا میں اڑتا پھروں. سوچتے سوچتے میری نظر دوبارہ گہرائی میں گزرتے پانی پر جم گئی. مجھے یوں لگا جیسے پانی مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو، جسے کہہ رہا ہو کہ آؤ مجھ میں سما جاؤ، چھوڑو یہ زندگی کے جھمیلے، پل سے کود جاؤ اور ختم کرو یہ قصہ. جو زندگی تم جی رہے ہو یہ تو موت سے بھی بدتر ہے. بس تھوڑی سی ہمت کرو اور سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. میں کسی سحر زدہ معمول کی طرح پل کی ریلنگ پر آہستہ آہستہ جھکنے لگا. مجھے یوں لگا جیسے مجھے جھکتا دیکھ کر لہریں پرجوش ہو رہی ہیں. آ جاؤ محسن، آؤ نا، شاباش، بس تھوڑا اور جھکو، گھبراؤ مت، تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، دائمی سکون، آرام ہی آرام، ہر فکر سے نجات. لہریں اچھل اچھل کر مجھ سے کہہ رہی تھیں اور میں ان کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا. گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو. اچانک کہیں سے ایک آواز آئی اور میں بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا. میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید میرا وہم ہے، میرا دماغ مجھے روکنا چاہتا ہے، اس لیے ایسی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی. میں نے پھر حوصلہ مجتمع کیا اور پل کی ریلنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کودنے کا ارادہ کیا. اگر زندگی اتنی بیکار ہے تو مجھے بھیج. اس بار آواز کہیں نیچے کی طرف سے ابھری تھی. میں نے بوکھلا کر اپنے پیروں کے آس پاس میری نظر اس مجہول سے شخص پر پڑی جو میرے قریب ہی فٹ پاتھ پر دیوار سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھا تھا. نہ جانے وہ کب یہاں آیا تھا. اس کے انداز سے تو یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کافی دیر سے یہیں براجمان ہو. میں نے اس پر ایک اچٹی ہوئی نظر ڈالی. بڑھے ہوئے بے ترتیب بال، الجھی ہوئی داڑھی، سیاہ ہونٹ، کیچڑ بھری میلی آنکھیں اور پھٹا پرانا میلا لباس. مجموعی طور پر یہ آدمی کوئی پاگل یا نشے باز نظر آتا تھا. میں نے کراہیت سے منہ پھیرا اور پلٹ کر واپس جانے لگا. پھر واپس جا رہا ہے اپنی پھوٹی قسمت لے کر، پھر اسی ناکام زندگی کو گھسیٹتا پھرے گا، اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں نے پلٹ کر الجھن بھری نظروں سے اس فقیر نما شخص کو دیکھا. تیرا وقت بدل رہا ہے. اب کے غلط فیصلہ کیا تو بڑھاپے تک حالات کے بھنور میں چکر کھاتا رہے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا، اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس فقیر نما شخص کی طرف بڑھنے لگا. اس کے سامنے پہنچ کر میں اگڑوں بیٹھ گیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا. تو پھر واپس کیوں آیا ہے، مجھے آزما رہا ہے. اس نے اپنی پیلی پیلی آنکھوں سے مجھے گھورا. نہیں، میں تو بس جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ابھی جو کچھ کہا اس کا مطلب کیا ہے. تیری زندگی سے مصیبتیں چمٹی، تو ان مشکلوں کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر پا رہا، اس لیے زندگی کو ہی ختم کرنے جا رہا تھا. لیکن تو نہیں جانتا کہ تیرا نصیب بدل سکتا ہے، بلکہ وہ وقت آ بھی چکا. پرنتو نصیب بدلنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو کیا چاہتا ہے. اس نے اپنی گردن کھجاتے ہوئے کہا. بابا، کیوں گھما پھرا کر پہلیوں میں بات کر رہے ہو. میں پریشان آدمی ہوں، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ میری قسمت کیسے بدلے گی. ہاں مورکھ، دنیا تیرے پیروں میں جھکے گی، جو چاہے گا پائے گا، پاتال سے نکل کر آسمان پر پہنچ جائے گا. ان سب کے بدلے میں کیا دے گا. اس نے میری طرف جھک کر کہا. وہ اس کی طرف قریب آنے سے مجھے اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اور بھی شدت سے محسوس ہونے لگی، لیکن کراہیت کے باوجود میرا دماغ اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا. بدلے میں میں کیا دوں، میرے پاس کیا دینے کے لیے ہے. جان تو دے سکتا ہے نا، ویسے بھی تو مرنے ہی جا رہا تھا. مجھ سے زندگی کا سودا کر لے اور بدلے میں دنیا جہان کے عیش لے جا. اس نے اپنی پیلی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا. تمہیں کیسے زندگی دے دوں، تمہارے سامنے مر جاؤں، پھر میری قسمت کیسے بدلے گی. تو واقعی بڑا مورکھ ہے. اس نے پھر قہقہا لگایا. جو تو چاہے گا تجھے ملے گا، بدلے میں تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. اس کی بات سن کر میں چونک پڑا. نہ بابا نہ، کل کو تم کہو گے کہ ڈاکہ ڈال دو، قتل کر دو، بم لگا دو. یہ سب کرنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے اور نہ ہمت. میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا. تو بڑا بدھو ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم خود وقت کے فیصلے بدلنے پر قادر ہیں. تجھے صرف وہی کرنا ہوگا جو تیرے بس میں ہے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ جا دفع ہو جا. معاف کرنا بابا، میرا یہ مطلب نہیں تھا.
لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم خود تو سڑک پر بیٹھے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی تو پہلے اپنے لیے کچھ کرتے۔ میں نے گڑبڑا کر جو منہ میں آیا کہہ دیا، لیکن میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ اپنا غصہ بھول کر اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنستے ہنستے وہ زمین پر گرا اور فٹ پاتھ پر مکے مارنے لگا۔ میں حنقوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہنسی تھمی تو وہ دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، تجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ ارے اندھے، دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہے، ہم خود کو دنیا کی لات مار کر گھوم رہے ہیں، یہ دیکھ۔ اس نے اتنا کہہ کر فٹ پاتھ سے کچھ کنکر چن کر اٹھائے اور اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر ہاتھ میرے سامنے کر دیا۔ تو جانتا ہے ان کی کیا قیمت ہے؟ اس نے جنونیوں کی طرح پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیکار پتھر ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ پتھر تیرے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی قید نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے مٹھی بند کی اور ایک ایک کر کے پتھروں کو مٹھی سے گرانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں کہ اس کی مٹھی سے گرنے والے پتھر نہیں بلکہ چمکتی دمکتی سونے کی ڈلیاں تھیں۔ البتہ تعداد اور شکل ویسی ہی تھی جیسی ان پتھروں۔ مٹھی خالی ہونے کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑے اور تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آ گیا یقین تجھے ہماری طاقت کا، یا کچھ اور بھی دیکھے گا؟ اس نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، مجھے معاف کر دو، میں بڑا مایوس اور ناکام انسان ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، اس لیے ایسی الٹی بات کر بیٹھا۔ میں بے اختیار اس کے قدموں میں جھک گیا۔ اچھا چل، زیادہ باتیں نہ کر، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے بابا؟ میں نے عقیدت سے کہا۔ اپنا نصیب بدلنا چاہتا ہے؟ ہاں بابا۔ بدلے میں زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہے؟ تو پھر آج سے 3 روز بعد آدھی رات کو یہیں اسی جگہ پر آ جانا، اور خبردار اگر کسی سے اس کا ذکر کیا تو سب کچھ کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا بابا، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، میں نے نیاز مندی سے کہا۔ چل اب دفع ہو جا، اس نے حقارت سے کہا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، یہ بھی میرے یہ کسی کام کی نہیں، اس نے سونے کی ڈلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ خوشی اور حیرت سے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا یہ میں لے جاؤں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سونے کی ڈلیاں اٹھائیں اور انہیں جیب میں ڈال کر واپس مڑ گیا۔ اس وقت میری حالت عجیب تھی، میرے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ فقیر اب وہاں نہیں تھا۔ مجھے کچھ تعجب ہوا، لیکن ان سونے کی ڈلیوں کی خوشی پھر غالب آ گئی۔ میں بار بار اپنی جیب کو تھپکتا اور ان ڈلیوں کی موجودگی کا یقین کرتا۔ میں اس قدر خوش تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کب پیدل چلتا ہوا گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ یہ تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو میں نے پیدل طے کیا تھا، اور مجھے تھکن کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے دستی گھڑی پر نظر ڈالی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اسما کی شکل نظر آئی۔ مجھے سلام کر کے وہ جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ میں قدم بڑھا کر گھر میں داخل ہوا۔ خیریت تو ہے؟ آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئے، آفس میں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ نہیں، آج باس کا موڈ اچھا تھا، میری طبیعت کا سن کر اس نے میرا حال پوچھا اور آج مجھے جلدی گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے فوراً ہی بہانہ گھڑتے ہوئے کہا، تبھی آج خوشی سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، ورنہ گھر سے جاتے وقت تو آپ بہت پریشان تھے۔ اسما نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ اسما نے میرے مزاج کی تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ آخر وہ میری بیوی تھی اور زندگی کے ہر پل کی ساتھی تھی، لیکن اب میرے لیے بہتر نہیں تھا کیونکہ مجھے اس راز کو پوشیدہ رکھنا تھا۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو پایا اور کہا، بس کبھی کبھار تو ایسا اچھا موقع ملتا ہے، اس لیے خوش ہوں۔ اب کھانا لگا دو، میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، آپ نہا لیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد میں اطمینان سے بستر پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ سب سے پہلے تو مجھے ان سونے کی ڈلیوں کو بیچ کر نقد رقم حاصل کرنا تھی۔ پھر اگر 3 روز بعد اس فقیر کی کرامت سے کچھ مل جاتا تو میں شاید ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ ایک ہی لمحے میں مجھے وہ سب کچھ آ گیا جو ہمیشہ میری سوچ کی دسترس سے باہر تھا۔ عالی شان گھر، چمکتی دمکتی گاڑی، باوردی ڈرائیور، اونچا رتبہ، جھک کر سلام کرتے لوگ، اور روپے پیسے کی ریل پیل۔ میں کافی دیر لیٹا یوں ہی ہواؤں میں اڑتا رہا۔ شام کی چائے پینے کے بعد میں سونے کی ڈلیاں بیچنے نکل پڑا۔ میں نے احتیاطاً صرف ایک سونے کی ڈلی جیب میں رکھی تھی اور باقی کپڑوں کی پیٹی میں چھپا دی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب میں گھر لوٹا تو میری دونوں جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرا دل خوشی سے ناچنے کو چاہ رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ رقم کہاں سے میرے پاس آئی۔
میں نے اس رقم میں سے کچھ نوٹ جیب میں رکھے اور بقیہ رقم وہیں کپڑوں کی پیٹی میں چھپا دی۔ کچھ دیر بعد میں گھر سے باہر تھا۔ اس بار میں نے سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی روکی اور بڑی شان سے اس میں بیٹھ کر ڈرائیور کو طارق روڈ چلنے کو کہا۔ ٹیکسی تیزی سے سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ میں دلچسپی سے کھڑکی سے باہر گزرتی گاڑیوں اور عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ طارق روڈ پر آ کر میں نے بے پرواہی سے ایک نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ طارق روڈ پر کئی شاپنگ سینٹر تھے جو دیدہ زیب ملبوسات کے لیے مشہور تھے۔ میں دکانوں کو تاکتا جھانکتا آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں میں نے اندازاً 10,000 روپے کے ملبوسات خریدے۔ ان میں میرے اسما کے، بچوں کے اور ابا میاں سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ واپسی پر میں نے ٹیکسی محمد علی سوسائٹی کے ایک معروف ریستوران کے سامنے رکوائی اور گھر کے لیے کھانا پیک کروایا۔ جب میں گھر کے دروازے پر اترا تو میرے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ اسما نے جب مجھے اس طرح لدے پھندے آتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اتنا سب کچھ اب کہاں سے لے آئے؟ اب ہماری مفلسی کے دن ہوا ہو گئے۔ آج اسی خوشی میں ہم کھائیں گے، پیئیں گے اور عیش کریں گے، میں نے سارے شاپنگ بیگ بستر پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی لاٹری وغیرہ کھل گئی ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ بیٹھو بتاتا ہوں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک جاننے والے کو نوکری کا کہہ رکھا تھا۔ آج دفتر سے واپسی پر اس نے میری ملاقات ایک سیٹھ سے کرائی جو دبئی سے آیا ہے اور یہاں ایک بہت بڑی فیکٹری کھول رہا ہے۔ میرے تجربے اور لگن سے متاثر ہو کر اس نے مجھے اپنے پاس مینیجر رکھ لیا ہے اور بڑی شاندار تنخواہ کی پیشکش کی ہے۔ معاہدہ کیا پکا کرنے پر اس نے آدھی تنخواہ ایڈوانس دے دی اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر میں نے اچھا کام کیا تو کچھ مہینوں میں گھر اور گاڑی بھی ملے گی۔ میں نے بڑی عمدگی سے ایک بہانہ تراشتے ہوئے کہا۔ اسما تعجب اور بے یقینی سے میری بات سنتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو سب کی سنتا ہے۔ آج تو نے ہمیں ہمارے صبر کا پھل دے دیا۔ وہ میرا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ میں دل ہی دل میں خجالت محسوس کر رہا تھا، لیکن فی الحال اسما کو سچ بتانا مناسب نہیں تھا۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں 2 شکرانے کے نفل ادا کر کے ابھی آتی ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سارے شاپنگ بیگ بستر سے اٹھا کر میز پر رکھے اور خود بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسما سے جھوٹ بول کر کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور موجودہ صورتحال کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ ڈھیر سارے روپے، سونا اور کچھ دن بعد ملنے والی قسمت، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس رات کھانے پر سبھی بہت خوش تھے۔ پیزا اور چائنیز تو شاید ہم پہلی مرتبہ ہی کھا رہے تھے۔ پھر سب نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لباس نیا اور اچھا ہو تو پہننے والا خود کو تر و تازہ اور شگفتہ محسوس کرتا ہے۔ کم از کم ہمارے جذبات تو اس وقت نہیں تھے۔ اگلے روز میں نے اپنے اور اسما کے لیے نیا موبائل فون خریدا اور ابا میاں کے کمرے میں ایک ٹیلی ویژن۔ قصہ مختصر، 3 روز بعد میں حسب وعدہ آدھی رات کو اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ فقیر پہلے ملا تھا۔ ابھی میں وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہی فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مزے لگ گئے نا تجھے زندگی کے؟ چل میرے پیچھے آ جا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ فقیر تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میرے لیے اس کی رفتار کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا۔ ایک تو اندھیرا بہت تھا، پھر مجھے اس پر نظریں جمائے رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی رفتار بھی بڑھانی تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی چلتے رہنے کے بعد کیواڑی کا علاقہ شروع ہو گیا۔ فقیر مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گھومتا گھامتا ایک ایسے علاقے میں جا پہنچا جہاں ہر طرف کباڑ اور ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ فقیر کباڑ اور کوڑے کرکٹ سے ایک احاطے کے سامنے جا پہنچا جس کے درمیان بانس کی لکڑی سے بنا ایک سال خوردہ دروازہ موجود تھا۔ فقیر نے دروازے کو دھکیلا اور اندر بڑھتا چلا گیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اندر جانے سے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی، لیکن پھر میں بھی ہمت کر کے اس کے پیچھے اندر گھس گیا۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں کبھی بھی آدھی رات کو ایک انجان آدمی کے ساتھ ایسے ویرانے اور پراسرار علاقے کا رخ نہ کرتا جہاں کسی کو جان سے بھی مار دیا جائے تو پتہ نہ چلے، لیکن میں پہلے ہی اپنی ناکام زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور اب مجھے اس فقیر کی بدولت نہ جانے کیا کچھ ملنے والا تھا۔ اسی آسرے پر میں تمام احتیاطی تدابیر اور خطرات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں آ پہنچا۔ اس احاطے میں ہر طرف خودرو گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ایک طرف پرانا سا چبوترا بنا ہوا تھا جو لگ بھگ 7 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا ہوگا۔ دور ایک جھونپڑی نما چھپر بھی نظر آ رہا تھا۔ فقیر چبوترے کے قریب زمین پر اطمینان سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اشارے سے مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔
پورے ماحول میں ایک عجیب ناگوار سی بو رچی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آس پاس کوئی چوہا وغیرہ مر رہا ہو یا گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں کا ڈھیر ہو۔ اس رات آسمان تاریک تھا اور بجلی کے محکمے کی شاندار کارکردگی کے باعث کہیں کوئی اسٹریٹ لیمپ یا کسی گھر میں کوئی لائٹ جلتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ فقیر نے مجھ پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ڈر تو نہیں رہا، میں نے بظاہر ہمت سے جواب دیا۔ کیا تجھے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سب معلوم ہے؟ ظاہر ہے، میری زندگی ہے، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سب معلوم ہے۔ تجھے معلوم ہے تیری پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ جیسے سب کی ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی تھی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ اندھیرے میں فقیر کے زرد دانتوں کی جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ تو چاند گرہن کی رات پیدا ہوا تھا، وہ بھی اس وقت جب چاند پورا گرہن تھا۔ تیری ماں تجھے جنم دینے سے پہلے مر چکی تھی۔ بہت دیر تک اپنی مردہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد ڈاکٹروں نے پیٹ کا آپریشن کر کے تجھے نکالا۔ اسی وقت ایک جھٹکے سے تیری ماں کی رکی ہوئی سانس پھر چل پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا، ہزاروں میں سے ایک کس میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی سانس اور دل کی دھڑکن اس قدر مدھم ہو جاتی ہے کہ اسے مردہ سمجھ لیا جاتا ہے، مگر بعد میں الیکٹرک شاک کی مدد سے یا اتفاقیہ جھٹکے سے نبض دوبارہ چل پڑتی ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس طرح کافی دیر مردہ پیٹ میں رہنے سے تیری بھی جسمانی اور ذہنی اعضاء بہت سست اور کمزور پیدا ہوئے۔ پھر چاند گرہن کی نحوست تجھ پر طاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک تو ہر طرح سے ناکام اور منحوس قدم چلا آ رہا ہے، اور اس نحوست کو تجھ سے دور کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فقیر بولتا جا رہا تھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ تو میں نہیں جانتا، ہاں اتنا پتا ہے کہ میری پیدائش آپریشن سے ہوئی تھی، میں نے حیرت سے اٹکتے ہوئے کہا۔ تجھے ابھی بہت کچھ نہیں معلوم، جانے دے ان باتوں کو، اب بتا اپنے برے نصیب سے چھٹکارا چاہتا ہے یا نہیں؟ ہاں بابا، بالکل چاہتا ہوں، میں نے بے تابی سے کہا۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے نیاز مندی سے کہا۔ تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے گویا تنبیہ کی۔ میں اٹھا لوں گا، میں نے پھر کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ میں ایک منتر پڑھتا ہوں، تجھے میرے ساتھ دہرانا ہوگا، اس نے مجھے ہدایت کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فقیر نے کسی نامعلوم زبان میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اٹک اٹک کر وہی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو کافی مشکل ہوئی، لیکن پھر وہ منتر میری زبان پر رواں ہو گیا۔ فقیر نے میرے منتر کی ادائیگی سے مطمئن ہونے کے بعد کہا، اب اٹھ اور اس چبوترے پر بیٹھ جا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ فقیر نے کسی عجیب سی سفوف سے میرے گرد دائرہ سا بنایا اور میرے سامنے ایک پرانا سا کانسی کا پیالہ رکھ دیا۔ اپنا ہاتھ اس پیالے کے اوپر لا، اس نے حکم دیا۔ میں نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے لبادے سے خنجر نکالا اور میرے انگوٹھے پر کٹ لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے سسکی نکل گئی، زخم سے قطرہ قطرہ خون پیالے میں ٹپکنے لگا۔ اب تجھے مسلسل یہ منتر پڑھنا ہے اور اس وقت تک اس کا ورد بند نہ کرنا جب تک کہ پیالہ نہ بھر جائے۔ یہ کہہ کر وہ چبوترے سے اترا اور کچھ دور جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ خون قطرہ قطرہ پیالے میں گرتا۔ کچھ دیر بعد میرے اعصاب شل ہونا شروع ہو گئے، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا اور زبان لڑکھڑانے لگی، لیکن میں جھومتا جھامتا منتر پڑھنے میں مشغول رہا۔ نہ مجھے منتر کی گنتی نہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پیالے میں کتنا خون بھرا۔ فقیر نے نہ جانے کس طرح کٹ لگایا تھا کہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں منتر پڑھتا رہا۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ بس کر، کام ہو گیا۔ فقیر کی آواز مجھے کسی کنویں کی تہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کچھ کہے بغیر وہیں ایک طرف لڑک گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ اٹھ کر بیٹھ جا، قسمت کی دیوی تجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ فقیر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں کراہتا ہوا کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اسی چبوترے پر لیٹا ہوا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں منتر پڑھ رہا تھا۔ وہ پیالہ جس میں میرا خون موجود تھا اب فقیر کے سامنے رکھا تھا۔ فقیر نے اپنی جھولی میں سے کوئی پتھر نکالا اور اسے خون سے بھرے ہوئے پیالے میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد فقیر نے کھڑے ہو کر اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر سر سے بلند کر لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے زور زور سے کسی اجنبی زبان میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے میرا دل ہولنے لگا۔ وہ کسی جنونی شخص کی طرح زور زور سے چلا کر منتر پڑھ رہا۔ اچانک میری نظر پیالے پر پڑی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پیالے سے باقاعدہ شوں شوں کی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے گرم لوہے پر کوئی پانی ڈال دے۔ میں خوفزدہ نظروں سے پیالے کی طرف دیکھتا
اچانک ایک تڑاخا ہوا اور پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا، ساتھ ہی فقیر نے منتر پڑھنا بند کر دیا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے پیالے کی طرف دیکھی، کیونکہ اب پیالے میں خون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے جتنے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے سب خشک تھے، البتہ وہ پتھر اسی طرح پیالے کے ٹکڑوں کے درمیان موجود تھا۔ اسے اٹھا لے، یہی تیری قسمت کی چابی ہے، فقیر نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے الجھن کے عالم میں وہ پتھر اٹھا لیا۔ اس پتھر کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے احساس ہوا کہ جسے میں اب تک پتھر سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک چھوٹی سی مورتی ہے۔ میں اس کے ابھرے ہوئے خد و خال کو محسوس کر سکتا تھا، البتہ اندھیرے کی وجہ سے اسے واضح طور پر دیکھنے سے قاصر تھا۔ یہ اماوس کی ملکہ جوزو ہے، صدیوں میں کسی ایک پر مہربان ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگی میں اماوس بدبختی، پریشانی اور تکلیف لاتی ہے، مگر تیرے لیے یہی اماوس سکون، دولت اور قسمت کے دروازے کھولے گی۔ جب تک یہ مورتی تیرے پاس رہے گی تجھے کامیابی ملے گی۔ اب اٹھ اور واپس جا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر۔ فقیر کی آواز میری کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور میں سحر زدہ انداز میں اس مورتی کو دیکھ رہا تھا۔ فقیر کے خاموش ہونے کے بعد میں نے مورتی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف شکر مندانہ انداز میں دیکھا، لیکن میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ فقیر اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن آس پاس بنجر زمین اور خود رو گھاس پھوس کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور اس احاطے سے باہر نکلنے والے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں واپس سڑک پر پہنچا تو رات کی سیاہی ماند پڑ رہی تھی اور اجالے کے آثار پیدا ہو چلے تھے۔ جسم سے خون نکل جانے کی وجہ سے مجھے نقاہت محسوس ہو رہی تھی اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میرے پاس کوئی سواری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے قریب سے کار کی تیز بریکوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ ایک سرخ رنگ کی بے حد خوبصورت اور قیمتی کار تھی جس میں ایک گاڑی ہی کی طرح ایک خوبصورت اور دلکش عورت موجود تھی۔ معاف کیجیے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ خمیرہ کالونی کون سا راستہ جاتا ہے؟ اس نے مترنم لہجے میں پوچھا۔ وہ تو میرے گھر کے قریب ہی ہے، میں بھی وہیں جا رہا تھا۔ ویری گڈ، تو کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں جھٹ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کیا تھی، کوئی جادوئی قالین تھا۔ میں سیٹ کی گدی میں تقریباً دھس گیا۔ گاڑی میں کسی بہت دل فریب پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اب نہ جانے یہ گاڑی میں رکھے ایئر فریشنر کی مہک تھی یا اس عورت کے وجود سے اٹھتی کلون کی۔ آپ کو خمیرہ کالونی میں کہاں جانا ہے؟ میں نے عورت سے سوال کیا۔ وہاں قریب ایک ہیلتھ ہاسپٹل ہے، وہاں جانا ہے، عورت نے اسی طرح جواب دیا۔ ارے ہاں، وہ تو میرا دیکھا ہوا ہے، اسی ہسپتال کی پچھلی سڑک میرے گھر کو جاتی ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس نے میری طرف ممنونانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ ایسا حسین اتفاق پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ کہاں میں پیدل چلتا ہوا کسی سواری کی خواہش کر رہا تھا اور کہاں یہ پری ذات مجھے اتنی شاندار گاڑی میں میرے ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کہیں یہ اتفاق اس مورتی کی بدولت تو نہیں؟ میں جیب میں ہاتھ ڈال کر مورتی کو ٹٹولا۔ بلا شبہ وہ اس مورتی کا کمال تھا، صرف میری شکل اور حلیہ دیکھ کر تو رکشے ٹیکسی والے بھی رکے بغیر گزر جاتے تھے۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، کیا واقعی میری قسمت پلٹ چکی؟ میری ہر خواہش کی تکمیل اسی طرح کے اتفاقات سے ہونے والی تھی۔ میں سوچتا رہا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ وہ عورت گاہے بگاہے مجھ سے راستہ پوچھتی رہی اور ساتھ ساتھ مجھ سے چھوٹی موٹی باتیں بھی کرتی۔ میرے لیے اتنی خوبصورت عورت کی قربت ایک حسین خواب جیسا تھا۔ بس وہ رہا سامنے ہیلتھ ہاسپٹل، میں نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے گاڑی روکے بغیر آگے بڑھا۔ آپ کا ہسپتال تو پیچھے رہ گیا، میں نے حیرت سے کہا۔ میں اتنی بد اخلاق نہیں ہوں کہ اپنی منزل پر پہنچ کر آپ کو راستے میں سڑک پر چھوڑ دوں۔ جگہ میں نے دیکھ لی ہے، آپ کو گھر ڈراپ کر کے میں واپس آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر میں گاڑی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ لیجیے جناب، آپ کا گھر آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے عاجزی سے کہا۔ شکریہ ادا کرنے کا فرض تو میرا بنتا ہے، ویسے کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام محسن ہے۔ یہ بھی خوب رہی، آپ میرے محسن بھی ہیں اور نام بھی محسن ہے۔ میرا نام رخشی ہے، پچھلے ماہ کینیڈا سے آئی ہوں۔ ہیلتھ ہاسپٹل میں میرے انکل ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، کبھی مجھ سے ملنے کا دل کرے تو آپ ان کی معرفت رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا گھر تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور گاڑی بڑھا کر روانہ۔ میں اس کی باتوں کے خمار میں کھویا کھویا گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی مجھے اپنی قسمت سے کافی حساب کتاب وصول کرنا باقی تھا۔ 3 ماہ میں بہت کچھ بدل گیا۔ میں اپنے چھوٹے سے مکان سے نکل کر ایک 400 گز کے خوبصورت بنگلے میں منتقل ہو گیا۔
اب میرے پاس 3 گاڑیاں میں ڈرائیور کے موجود تھی۔ دکھاوے کو میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری ڈال لی تھی جہاں گارمنٹس تیار ہوتے تھے۔ میرے بچے بھی اب ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے جا رہے تھے۔ سماجی حلقوں میں میری مقبولیت تیزی سے بڑھنے لگی اور آئے دن مجھے پارٹیوں اور فنکشنز کے دعوت نامے موصول ہوتے رہتے تھے۔ میں جہاں جاتا دل کھول کے پیسے خرچ کرتا، مہنگے ملبوسات خریدتا اور اونچے ہوٹلوں میں کھانا روز کا معمول تھا۔ پیسہ اور طاقت آئی تو ساتھ کچھ خرابیاں۔ میرے نئے دوست یار شاہ خرچ اور عیاش تھے۔ ان کی صحبت میں مجھے پینے پلانے اور ہلڑ بازی کی لت بھی پڑ گئی۔ ہفتے کی رات کہیں نہ کہیں شراب اور شباب کی محفل جمتی اور میں اس میں لازمی موجود ہوتا۔ یہ سب بے شک غلط تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ محرومی کی زندگی گزارنے کے بعد اتنا تو میرا حق بنتا تھا۔ اب دنیا میری مٹھی میں تھی اور یہ سب کچھ اس اماوس کی مورتی کی بدولت تھا جو مجھے اس نامعلوم فقیر نے دی تھی۔ جب وہ مورتی میرے پاس ہوتی تو میرے منہ سے نکلا ہر لفظ اور میرے دل میں موجود ہر خواہش کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو جاتی۔ آج میرے پاس جو کچھ بھی تھا اس مورتی کی بدولت تھا۔ میں اس مورتی کو ہر وقت اپنے پاس چھپا کر رکھتا تھا اور اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میں لازمی طور پر مورتی کو اپنی اندرونی جیب میں ڈال لیتا اور گھر واپس آ کر اسے حفاظت سے تجوری میں رکھ دیتا۔ شب و روز بڑے عیش اور سکون میں گزر رہے تھے، لیکن اچانک ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس روز میں اپنی گاڑی میں شاہراہ فیصل سے گزر رہا تھا۔ سگنل کی بتی سرخ ہوئی تو ڈرائیور نے گاڑی روک۔ اچانک میری نظر سڑک کی دوسری جانب موجود ایک بلند و بالا عمارت کی گیٹ پر پڑی۔ اس وقت گیٹ سے جو آدمی باہر نکل رہا تھا اسے میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ میرا وہی باس تھا جس کی کمپنی میں کبھی میں ملازم تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو صبح شام مجھے بلا بلا کر ذلیل کرتا تھا اور مجھ سے یوں برتاؤ کرتا تھا جیسے میں کوئی اچھوت ذات۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر وہی رونق موجود تھی اور گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اس پر ایک نظر پڑتے ہی پچھلے تمام سالوں کا منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میرا چہرہ غصے کی حدت سے تپنے لگا اور کنپٹیاں سلگنے لگی۔ اتنی دیر میں سگنل کی بتی سبز ہو گئی اور گاڑی آگے بڑھ گئی، لیکن میرا دماغ اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ بے شک آج میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن میرے باس نے جو زیادتیاں میرے ساتھ کی تھیں انہیں بھلانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے آفس پہنچ کر میں کرسی پر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کتنا مزہ آئے اگر میرا باس بھی انہی حالات کا شکار ہو جائے جو کچھ عرصہ پہلے تک میں جھیلتا آیا تھا۔ یہ بھی پائی پائی کو محتاج ہو جائے اور پھر میرے ہی پاس نوکری کرے۔ پھر میں اسے بتاؤں گا کہ ذلت کسے کہتے ہیں۔ میں نے جیب سے اماوس کی مورتی نکال کر سامنے میز پر رکھی اور عقیدت سے اس کے آگے سر جھکا کر کہا، تجھے معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے؟ میں اپنے باس کی تباہی چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ میرا ملازم ہو اور میں اس سے اپنا انتقام۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر میز سے مورتی اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ یس کم ان، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور میری اسسٹنٹ کچھ فائلیں اٹھائی اندر آ گئی۔ میں فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ 2-3 روز بعد میرے مینیجر نے مجھے اطلاع دی کہ ریکارڈ کیپر کی خالی اسامی کے لیے اشتہار دے دیا گیا ہے اور اگلے ہفتے سے درخواستیں موصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے اگلے ہفتے ان میں سے چنے گئے موزوں امیدواروں کا انٹرویو کرنا تھا۔ عموماً میرا مینیجر پہلے انٹرویو کر کے قابل امیدوار چھانٹ لیتا تھا اور مجھ تک صرف چیدہ لوگ ہی پہنچائے جاتے تھے۔ بہرحال اگلے ہفتے سے انٹرویو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری میز پر پہنچنے والا پہلا نام نذیر احمد کا تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ نذیر احمد میرا وہی سابقہ باس تھا جسے کچھ روز پہلے میں نے دیکھا تھا، لیکن اس نذیر احمد اور آج کے نذیر احمد میں زمین آسمان کا فرق۔ اس نے سستی سی پتلون پہن رکھی تھی، گردن جھکی ہوئی اور چہرے پر پریشانی کے تاثر۔ وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی فوراً جیب سے اماوس کی مورتی کو نکال کر چوم لوں، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے محاکمانہ انداز میں کہا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کسی اچھی جگہ ملازمت کی ہے؟ میں نے اسی طرح حاکمانہ انداز میں پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ حیرت اور الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے، جیسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہو سکتا ہوں۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد اس نے یوں سر جھٹکا جیسے خود اپنے خیال کی نفی کر رہا ہو، بھلا مجھ جیسا ناکارہ اور کمتر آدمی اتنی بڑی جگہ پر کیسے پہنچ سکتا تھا؟ جناب، آپ کے پاس میرے سارے کاغذات موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک معروف ادارے کا مینیجر تھا۔ میں نے گزشتہ 15 سالوں میں مختلف نامور اداروں میں سروس کی ہے اور ہر جگہ اپنے مالکان کے معیار پر پورا اترا ہوں۔
نذیر نے اس بار اعتماد سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر اتنا تجربہ اور قابلیت ہے تو پھر ریکارڈ کیپر کی ملازمت کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں نے تنزیہ آمیز لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر پھر پریشانی اور مایوسی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ سب قسمت کا کھیل ہے سر۔ کچھ روز پہلے کمپنی نے مجھے غبن کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر تمام اثاثے ضبط کر لیے اور ساتھ ہی میرے سماجی حلقے میں اس جھوٹے الزام کی اتنی تشہیر کر دی کہ میرے دوست احباب اور کاروباری جاننے والے مجھ سے کترانے لگے۔ لیکن میں پھر بھی پر امید تھا کہ میں اپنی قابلیت کے بل بوتے پر جلد یا بدیر کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ لیکن شومِ قسمت کی میری بیوی سر میں شدید تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل ہو گئی، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ برین ٹیومر کے عارضے میں مبتلا ہے اور فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی بچی کچھی جمع پونجی اس کے آپریشن اور علاج معالجے پر خرچ کر دی۔ اب میں بالکل خلاص ہوں، ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ بیوی بچوں کے لیے روز کا خرچہ مشکل ہو رہا، اس لیے میں فوری طور پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بجھے بجھے لہجے میں بتایا تو میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹنے لگے۔ کام میری توقع سے کہیں زیادہ جلدی ہوا تھا اور آج میرا دشمن برباد حالت میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یعنی اچھی نوکری ملتے ہی تم یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ گے، کیوں؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ آپ کا یہ سوچنا بجا ہے سر، اور اسی وجہ سے کوئی مجھے نوکری پر نہیں رکھ رہا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ تمام عمر آپ کا غلام بن کر رہوں گا اور آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ بس مجھے نوکری پر رکھ لیجئے۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں اس کی حالت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا بس میں تمہیں نوکری پر رکھ رہا ہوں، لیکن اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں کام کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے، کام چوروں کی نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ سر، میں پوری محنت سے کام کروں گا، وہ شکر گزار لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جانا، میرا مینیجر تمہیں تفصیلات بتا دے گا، اب جاؤ، میں نے روکھے لہجے میں کہا اور ایک فائل کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مسکرانے لگا۔ اب صحیح معنوں میں لطف آنے والا تھا۔ اگلے روز سے میرا سابقہ باس نذیر آفس آنے لگا۔ میں نے اس سے اپنی تذلیل کا جی بھر کر بدلہ لیا۔ اس پر کام کا اتنا بوجھ لاد دیا کہ اسے روز رات دیر تک آفس میں رکنا پڑتا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے بلا کر کسی بات پر ذلیل کرنا میرا معمول۔ اس کے چہرے پہ ذلت اور بے بسی کے تاثرات دیکھ کر میرے رگ و پے میں بے اختیار سکون کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ بھی اپنے عروج کے وقت کا ایک کائیاں شخص رہا تھا۔ جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ میں وہی محسن ہوں جو کبھی اس کا ملازم تھا، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا باس میں تھا اور میری ملازمت کرنا اس کی مجبوری، سو وہ ہر ذلت اور ہتک آمیز سلوک کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اس روز بھی میرے دفتر میں کچھ کاروباری دوست آئے ہوئے تھے اور بزنس کی گفتگو کے ساتھ پینا پلانا بھی چل رہا تھا جب انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کیا بات ہے؟ میں نے ریسیور اٹھا کر خشک لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ ریکارڈ کیپر نذیر آپ سے ملنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے میری سیکرٹری نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کیا میں نے اسے بلایا تھا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں سر، کہتا ہے کوئی ذاتی کام ہے آپ سے، سیکرٹری نے کہا۔ میں کیا اس کی بیوی کا یار لگتا ہوں جو مجھ سے ذاتی کام کے لیے ملنا چاہتا ہے؟ اس سے کہو دفع ہو جائے، میں ابھی مصروف ہوں، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور نذیر اندر داخل ہوا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور بال بے ترتیب تھے۔ وہ اس وقت چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اسے اندر آتا دیکھ کر چونک پڑا۔ واٹ نان سینس از دس؟ تم بلا اجازت اندر کیسے گھس آئے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوری باس، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں صرف 2 منٹ کی بات کرنی ہے، میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں۔ وہ تیر کی طرح لپک کر میری میز کی طرف آ گیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہوں؟ میں نے خشک لہجے میں کہا تو اس کی نظر بے اختیار میز پر رکھے شراب کے لوازمات کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار، لیکن پھر دوبارہ اس نے خود پر قابو پا لیا۔ سر، میری 12 سال کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں داخل ہے، اس کے علاج کے لیے کچھ رقم درکار ہے۔ آپ بے شک ہر ماہ میری آدھی تنخواہ کاٹ لیں، لیکن اس وقت میری بیٹی زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑی ہے، خدارا میری مدد کریں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی بات سن کر کوئی خاص دھچکا نہیں لگا، کیونکہ گزشتہ روز ہی میں نے امامس کی مورتی کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نذیر کے گھر پر مزید قیامت ٹوٹنی چاہیے۔ بہت دنوں سے وہ بنا کسی خاص تکلیف کے زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ویسے ہی میں تمہیں نوکری پر رکھ کر پچھتا رہا ہوں، اب دفع ہو جاؤ ورنہ اسی وقت کام سے نکال دوں گا، میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ بس کرو محسن، بہت ہو گیا، میں نے تمہیں پہلے روز ہی پہچان لیا تھا، تمہیں خدا نے اونچا رتبہ دے دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت
اگر کبھی میں نے تمہارے ساتھ سخت سلوک کیا تھا تو وہ تمہاری خراب کارکردگی کی وجہ سے تھا، لیکن تم مجھ سے اس کا کئی گنا زیادہ انتقام لے چکے ہو۔ میں نے آج تک تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج میری اولاد کی زندگی کا سوال ہے۔ میں عمر بھر تمہاری غلامی کروں گا، تمہاری ہر بات سہ لوں گا، بس اس وقت میری مدد کر دو۔ وہ غصے سے بولتا ہوا دوبارہ منت سماجت پر اتر آیا۔ سالے حرام زادے، تیری یہ اوقات کہ تو مجھ سے اس طرح بات کرے؟ میں نے تیش کے عالم میں شراب سے بھرا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر شراب انڈے۔ وہ ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ یقیناً شراب سے اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی ہوگی۔ اسی وقت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں لاتیں رسید کرنا شروع کر دی۔ نالی کے کیڑے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے عزت دی جائے۔ میں نے تجھے نوکری دی، آسرا دیا، اور تو میرے ہی سر پر چڑھ رہا ہے۔ میں نے غصے میں بولتا رہا، اس کی پسلیوں پہ، چہرے پر اور سر پر لاتیں رسید کرتا رہا۔ اس نے پہلے تو بچنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس میں بچنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ میں جب مارتے مارتے تھک گیا تو میں نے میز کے نیچے لگی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسرے ہی لمحے چپراسی دروازے پر نمودار ہو گیا۔ سیکیورٹی کو بلاؤ اور اس سور کے بچے کو اٹھا کر سڑک پر پھینکوا دو۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دو کہ آئندہ ہی میرے دفتر کے آس پاس نظر نہ آئے، میں نے تیش کے عالم میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں سیکیورٹی کے آدمی آئے اور نذیر کو زخمی حالت میں گھسیٹتے ہوئے دفتر سے باہر لے گئے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگا۔ میرے دوست جو بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے، میری ہمت اور درست رویے کی تعریف کرنے لگے۔ میں خود بھی نذیر کی ٹھکائی کرنے کے بعد کافی مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تقریباً اپنا حساب برابر کر لیا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی کر لیا تھا۔ اس روز شام تک میں شراب نوشی میں مصروف رہا۔ دوست گئے تو شام کو آفس خالی ہونے کے بعد میری سیکرٹری کمرے میں آ گئی۔ آج کا دن میری توقع سے کہیں زیادہ کامیاب اور پرمسرت گزرا تھا۔ آج میں نے اپنے سابقہ باس نذیر سے جی بھر کے اپنی تذلیل کا بدلہ لیا تھا، دوستوں کے ساتھ اعلیٰ اور مہنگی شراب پی تھی اور اپنی سیکرٹری فائزہ جیسی حسین لڑکی کے ساتھ غربت کے لمحات گزارے تھے۔ یہ سب کچھ اس اماوس کی مورتی کی بدولت تھا جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر لا بٹھایا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر جیب سے مورتی نکال کر چوما اور پھر احتیاط سے واپس رکھی۔ آج میں نے ڈرائیور کو سر شام ہی چھٹی دے دی تھی، اس لیے اب گاڑی مجھے خود چلانی تھی۔ وہ زیادہ شراب چڑھا لینے سے مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ میں ہر کام بلا خوف و خطر کر سکتا تھا۔ میری قسمت جو میرے ساتھ تھی۔ میں نشے میں نہ جانے کہاں کہاں سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا، کئی گاڑیاں میری زد میں آتے آتے بچی۔ ایک جگہ اچانک سبزی والا ٹھیلا لیے میرے سامنے آ گیا۔ میری گاڑی کوئی 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی تھی۔ چشمے زدن میں گاڑی ٹھیلے سے ٹکرائی، ٹھیلا الٹ کر ایک طرف جا گرا اور سبزی والا قلابازیاں کھا کر فٹ پاتھ پر جا گرا۔ میں نے گاڑی روکے بغیر بلند قہقہ لگایا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ میں اسی طرح گاڑی لہراتا ہوا نہ جانے کس سڑک پر نکل آیا۔ کافی دیر تک گاڑی چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کسی غلط راستے پر نکل آیا ہوں۔ سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور راستے میں جگہ جا بجا گڈھے موجود تھے۔ میں نے اپنی نشے سے بوجھل آنکھوں کو ملا اور راستے کو غور سے دیکھا۔ وہ سڑک دور تک اسی طرح جا رہی تھی۔ لعنت ہے، یہ میں کہاں نکل آیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور گاڑی واپس موڑنے کے لیے اسٹیئرنگ گھمایا، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے میں گاڑی کی رفتار کم کرنا بھول گیا۔ 70-80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑی کے پہیے جب اچانک گھومے تو گاڑی توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے الٹ گئی۔ الٹنے کے بعد گاڑی سڑک پر گھسیٹتی ہوئی کافی دور تک گئی اور پھر جھاڑیوں میں جا کر رک گئی۔ مجھے نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، لیکن میں ابھی ہوش میں تھا۔ گاڑی رکنے کے بعد میں نے خود کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس کہ میرا نچلا دھڑ گاڑی میں پھنس چکا تھا۔ اسی اثنا میں کوئی چیز میرے سر سے رینگتی ہوئی میرے گالوں اور پھر گردن پر آ گئی۔ میں نے بوکھلا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ خون کی چپچپاہٹ سے بھر گیا، ساتھ ہی میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک بار پھر خود کو گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن زور لگانے کے نتیجے میں میرا سر گھومنے لگا اور میں اسی طرح پھنسی ہوئی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شاید میرے غرور و تکبر اور گمراہی پہ یہ لاٹھی حرکت میں آ گئی تھی، اور اب شاید میری گناہ آلود زندگی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ وہ کوئی چھوٹا سا ہسپتال تھا کیونکہ دیواروں سے رنگ و روغن اکھڑ رہا تھا اور چھت پر لٹکا نہایت خستہ اور زنگ آلود حالت میں تھا۔ دروازے کھڑکیاں بھی ٹوٹے پھوٹے سے۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو بے اختیار دماغ میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے سے دماغ میں درد کی لہریں اٹھتی رہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دی۔
کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور پیلی سفید وردی میں ملبوس ایک وارڈ بوائے اندر داخل ہوا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، مریض کو ہوش آ گیا، یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک موٹی توند والا گنجا آدمی بھی موجود تھا جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن میں یہاں کیسے آیا اور یہ اسپتال کس جگہ واقع ہے؟ آپ کو تقریباً 10 روز پہلے کچھ لوگ یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ انہیں سڑک کے کنارے زخمی حالت میں پڑے ہوئے ملے تھے۔ آپ کی ٹانگیں بری طرح کچلی ہوئی تھیں اور سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ٹانگ کا علاج تو ہم نے کر دیا، لیکن سر کی طرف سے ہم کہیں آپ کی یادداشت متاثر نہ ہو۔ کیا آپ یاد کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بظاہر ڈاکٹر نظر آنے والے آدمی نے بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری گاڑی موڑ مڑتے ہوئے الٹ گئی تھی، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، میرا نام محسن شمیم ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کی رہائش کہاں ہے محسن صاحب؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میرا گھر، ہاں وہ، میں نے ذہن پر زور دیا لیکن مجھے کوئی جواب نہ مل سکا۔ الٹا میرے سر میں دوبارہ درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اچھا، اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو ذہن پر زور مت دیں، آپ اپنے کسی عزیز یا دوست کا نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں، میری بیوی اسما، میرا بزنس پارٹنر مکرم شیخ اور میرا قریبی دوست سکندر علی جس کا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ بہت اچھے، کیا آپ کو ان میں سے کسی کا پتہ یا فون نمبر وغیرہ یاد ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا لیکن ذہن پھر سپاٹ ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، کچھ یاد نہ آیا۔ بے بسی سے میرا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حادثے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کا کچھ حصہ متاثر ہوا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یادداشت مکمل طور پر ضائع نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر، وہ میرے کپڑے، میری چیزیں، میرے بٹوے، میرا کارڈ ہوگا اور میرے موبائل میں میرے گھر کا نمبر ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا تو ڈاکٹر مسکرا دیا۔ بھلا حادثے کے بعد ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو کچھ چیتڑوں میں ملبوس یہاں لایا گیا تھا، آپ کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ہم نے اگلے روز قریبی پولیس چوکی کو اطلاع دے دی تھی، انہوں نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا لیکن انہیں بھی کچھ نہیں ملا، اس نے افسوس سے بتایا۔ میری گاڑی کی نمبر پلیٹ، اس سے کچھ پتہ چل جائے شاید؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے تحت پوچھا۔ ہاں، ایسا ممکن تھا، لیکن گاڑی پر نمبر پلیٹ نہ ملی اور نہ ہی کاغذات وغیرہ۔ اس علاقے میں چور ڈاکو وغیرہ کی اکثریت ہے، لاوارث گاڑی دیکھ کر نمبر پلیٹ اتار لے گئے ہوں گے تاکہ کسی واردات وغیرہ میں استعمال کر سکیں۔ اس معاملے میں آپ کی قسمت کچھ اچھی نہیں رہی، اس نے کہا تو میں قسمت کا سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، میری جیب میں ایک مورتی تھی، وہ کہاں ہے؟ ارے ہاں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ ڈاکٹر، وہ مورتی کہاں ہے؟ میں نے جوش سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ کون سی مورتی؟ کیسی مورتی؟ میں نے آپ کو بتایا تو کہ ہمیں آپ کے پاس سے کچھ نہیں ملا، اور مورتی، آپ نے تو اپنا نام محسن بتایا، کیا آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ دراصل کسی نے تحفتاً دی تھی، میں گڑبڑا گیا، مجھے فوراً جانا ہوگا، مورتی نہ ملی تو کیا ہوگا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، پلیز ڈاکٹر مجھے اسی وقت فارغ کر دیں، میں جانا چاہتا ہوں، میں نے ڈاکٹر سے منت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی جانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں ابھی کاغذات وغیرہ تیار کروا دیتا ہوں، لیکن آپ جائیں گے کہاں؟ اپنا کوئی پتہ ٹھکانہ تو یاد نہیں ہے آپ کو، کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ سب کچھ ہو جائے گا، بس مجھے جانے دیں اور صرف جائے حادثہ تک میری رہنمائی کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی یہ سرکاری ہسپتال، ہمیں عموماً جگہ کی کمی کی پریشانی رہتی ہے، اس لیے ہم بنا ضرورت کسی کو یہاں رکھتے بھی نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور واپس مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے ہسپتال سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، وہ کوئی نواحی علاقہ تھا، کچی سڑکیں، چھوٹے چھوٹے مکان اور پیدل آتے جاتے لوگ۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ گو ڈاکٹر نے مجھے جائے حادثہ کا وقوع اچھی طرح سمجھا دیا تھا، پھر بھی مجھے وہاں تک پہنچنے میں کافی دقت، کسی نہ کسی طرح لوگوں سے پوچھتا ہوا میں اس بڑی سڑک تک پہنچ گیا جو شہر کو جاتی تھی۔ یہ بڑی سڑک بھی یک طرفہ اور ٹوٹی ہوئی سی، لیکن علاقے کی بقیہ سڑکوں سے بہرحال غنیمت تھی، شاید اسی لیے اسے بڑی سڑک کہا جاتا ہوگا۔
بہرحال مجھے اس سڑک پر تقریباً 3 میل آگے جانا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ وہ میری جسمانی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی، لیکن میرے دماغ میں اس وقت بھونچال آیا ہوا تھا۔ اماوس کی مورتی اگر مجھے نہ ملتی تو میں ایک بار پھر اپنی زندگی کے اسی موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جہاں محرومی اور بربادی میرا مقدر ہوتی، اور زندگی کا یہ دوسرا کامیاب رخ دیکھنے کے بعد تو مجھے واپس پلٹنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ سو میں اپنی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ مجھے موہوم سی امید تھی کہ مورتی گاڑی کے آس پاس کہیں گری ہوگی اور شاید اب تک وہیں پڑی ہو۔ اس میں کوئی ہیرے موتی تو جڑے نہیں تھے کہ کوئی اسے اٹھا کر لے جاتا۔ اس کی اہمیت تو صرف میں جانتا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تھکا دینے والی پیدل مسافت کے بعد مجھے اپنی گاڑی تباہ شدہ حالت میں سڑک سے کچھ دور جھاڑیوں میں کھڑی نظر آئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی میرے جسم میں گویا جان سے آ گئی۔ میں حد الامکان تیزی سے چلتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا۔ گاڑی اب گاڑی تو نہیں رہی تھی، سیٹیں اکھاڑ لی گئی تھیں، پہیے غائب تھے، کار، ٹیپ اور اسپیکر وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی کیا تھی؟ بس اس کا بنیادی ڈھانچہ تھا۔ لیکن مجھے اس وقت گاڑی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے گاڑی کے اندر اور آس پاس مورتی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد بھی مجھے مورتی کہیں نہیں لگا۔ میرا دل بے اختیار بیٹھنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ حادثے کے بعد تو گاڑی کافی دور سے لڑکتی ہوئی یہاں پہنچی۔ ہو سکتا ہے گاڑی مڑتے ہی مورتی کہیں گر گئی ہو، یا پھر لڑکتی ہوئی گاڑی سے۔ میں نے آنکھوں کا چھجا بنا کر سڑک کی طرف دور تک دھول اڑاتی سڑک اور اس کے اطراف جھاڑیاں، ٹیلے اور تا حد نظر بنجر زمین، یہ تو گویا گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ میں کچھ دیر امید اور مایوسی کی کیفیت کے درمیان پھنسا گو مگو حالت میں وہیں کھڑا رہا، پھر دل کو مضبوط کر کے مورتی کو تلاش کرنے چل پڑا۔ میں نے گاڑی کے پاس اس جگہ سے آغاز کیا جہاں تک میں پہلے مورتی تلاش کر چکا تھا۔ میں نہایت احتیاط سے ہر پتھر، ہر جھاڑی کو ہٹا ہٹا کر مورتی تلاش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جھاڑیوں میں الجھ کر میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ اور چہرے ہاتھوں پر خراشیں نمودار ہو گئیں۔ میرے جسم پر موجودہ سادہ شلوار قمیض بھی ہسپتال والوں کا عنایت کردہ تھا، لیکن اب وہ بھی فقیروں والی حالت اختیار کر گیا تھا۔ ابھی میں 10 گز کا علاقہ بھی تلاش نہ کر پایا تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بے بسی سے سر پر آتی رات کو دیکھا اور تیزی سے مورتی کو تلاش کرنے لگا۔ چند منٹ میں رات گہری ہو گئی اور اس قدر گہرا اندھیرا ہو گیا کہ مجھے اپنے ہاتھ پیر بھی نظر آنے بند ہو گئے۔ میں نے مورتی تلاش کرنی بند کر دی اور وہیں پتھریلی زمین پر لیٹ گیا تاکہ اگلی صبح یہیں سے مورتی تلاش کرنے کا آغاز کر سکوں۔ لیٹتے ہی تھکن کے ساتھ بھوک اور پیاس بھی اوت کر آئی۔ مورتی تلاش کرنے کی دھن میں مجھے بھوک پیاس کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اطراف میں میلوں تک کچھ نہ تھا اور نہ مجھ میں اتنی ہمت باقی تھی کہ اٹھ کر آبادی تک جا سکتا۔ سو میں خود پر ضبط کیے وہیں پڑا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر اپنا پتہ ٹھکانہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے پرانے گھر کا منظر ابھر آیا جہاں میں غربت کی زندگی گزارتا تھا۔ رات کو کام سے تھکا ہارا لوٹتا تھا تو اسما گرما گرم کھانے میرے آگے رکھتی تھی۔ آج میں بھلا کس حال میں تھا؟ کمر کے نیچے پتھریلی زمین تھی، پیٹ خالی تھا اور پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ یاد آ جائے یا میں وہ گلی اور راستے دیکھ لوں جو میرے گھر کو جاتے تھے، لیکن ایسا کرنے سے میرے ذہن پر ایک سیاہ چادر سی پھیل گئی اور سب کچھ نظر آنا بند ہو گیا۔ اگلے روز سورج نکلتے ہی میں نے پھر مورتی کی تلاش شروع کر دی۔ سارا دن مورتی تلاش کرنے کے باوجود میں ناکام رہا۔ اس دوران کھانے کے نام پر میں نے جھاڑیوں کے کڑوے پتے اور ان کا کسیلا رس حلق میں اتارا۔ میں کئی روز تک سڑک اور اس کے ارد گرد علاقے میں بھٹکتا رہا۔ کوئی راہگیر گزرتا تو ازراہ رحم کچھ کھانے کو دیے جاتا، ورنہ میں بھوکا رہتا یا جھاڑیوں کے پتے چباتا۔ میری داڑھی بڑھ گئی اور کپڑے تار تار ہو گئے۔ مورتی کی تلاش کے جنون میں آبادی کی طرف میں ہر گلی، ہر سڑک، میدان اور چوراہوں پر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا مورتی تلاش کرتا رہتا۔ کبھی کسی گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس گھر میں گھس جاتا اور تلاشی لینا شروع کر دیتا۔ آتے جاتے لوگوں کو روک کر ان کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیتا۔ کئی لوگوں نے زد و کوب کیا اور گالیاں دیں، لیکن میرے دماغ پر اماوس کی مورتی کا خط سوار تھا۔ آہستہ آہستہ میں پاگل مشہور ہو گیا۔ علاقے کے بچے پتھر لیے میرے پیچھے بھاگتے اور پاگل پاگل شور مچاتے۔ لوگ مجھے دیکھ کر مجھ پر پھپتیاں کستے اور قہقہ لگاتے۔ کچھ نیک و شریف لوگ بھی تھے جو کچھ کھانے کو دے دیتے اور کبھی بچوں کو ڈانٹ کر مجھے پتھر مارنے اور ستانے سے منع کر دیتے۔ سارا دن مورتی ڈھونڈنے اور لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے بعد میں رات کو کسی گلی کے کونے میں یا کسی درخت کے نیچے سو جاتا۔ زندگی نے عجب موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں اپنی پرانی زندگی میں لوٹ کر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یادداشت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔
اماوس کی مورتی کی مل کے نہیں دے رہی تھی کہ وہی میری مدد کر سکتی تھی۔ اسی کے سہارے میں دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتا تھا۔ اس وقت میں کہاں بھٹک رہا تھا اور گھر سے کتنا دور تھا مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ کیا اسی طرح لوگوں کے ڈنڈے پتھر کھاتے ہوئے مجھے بالآخر مر جانا تھا؟ میں اکثر یہی بات اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ مجھے روتا دیکھ کر لوگ مزید ہنستے۔ میں ان سے بچنے کے لیے گھٹنوں میں سر چھپا لیتا۔ ایک روز میں کسی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت نے مجھے آواز دے کر ایک روٹی اور کچھ سالن تھما دیا۔ میں اب خیرات کا عادی ہو چکا تھا۔ خاموشی سے روٹی لے کر وہیں گلی کی دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی میں روٹی کھا ہی رہا تھا کہ دو آدمی آئے اور دروازے پر دستک دی، جس کے قریب میں بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ صابر بھائی کو بھیج، میں ان کا دوست خالد ہوں، ایک آدمی نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر بارش آدمی باہر آ گیا۔ اس نے مجھ پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد خالد نامی آدمی بولا، ارے صابر بھائی، میں تو بتانا ہی بھول گیا، آج نماز عشاء کے بعد بابا مشکور غنی کا درس ہے۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ مسجد کے صحن میں درس دیں گے۔ ساری خلقت ان سے دعا کروانے آئے گی۔ پچھلی بار جب وہ آئے تھے تو تم کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، اس بار تو چلو گے نا؟ خالد نے پوچھا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ انہی کی دعا کا اثر تو ہے جو میرا 1 سال سے کھویا ہوا بیٹا، انہوں نے جو وظائف بتائے تھے اس کی بدولت 7ویں روز ہی وہ خود گھر پہنچ گیا۔ ان کا تو میں نے بھی شکریہ ادا کرنا ہے، صابر کہہ رہا تھا اور میں سر جھکائے روٹی کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اگر یہ بزرگ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں تو پھر یہ اماوس کی مورتی ڈھونڈنے میں میری مدد بھی تو کر سکتے ہیں۔ مجھے اچانک مایوسی کے اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ رات کو میں بھی مسجد پہنچ گیا، لیکن مجھ میں اندر جانے کی ہمت نہ ہو سکی، اس لیے میں باہر دروازے کے پاس ہی بیٹھ۔ نماز کے بعد سارے نمازی صحن میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کچھ دیر تک مجمع میں بھنبھناہٹ ہوتی رہی، پھر بابا مشکور کا درس شروع ہوتے ہی لوگ خاموش ہو کر بعد اب بیٹھ گئے۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا، صحن میں میز پر ایک نورانی صورت بزرگ، سفید لباس پر سیاہ عمامہ اور سفید براق داڑھی، ماتھے پر سجدے کا نشان موجود تھا اور چہرے پر نرمی کے تاثرات۔ ان کی آواز گونجدار لیکن نرم اور دل موہ لینے والی تھی۔ میں چپکے چپکے ان کو دیکھتا رہا اور ان کا درس سنتا رہا۔ وہ لوگوں کو صبر و قناعت اور اللہ پر توکل کا درس دے رہے تھے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ درس ختم ہو، دعاؤں اور لوگوں کے مسائل کا سلسلہ شروع ہو تو میں بھی اپنا مسئلہ بیان کروں۔ درس ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا ہوئی اور پھر لوگوں نے باری باری اپنی حاجات کے لیے دعا کروانی شروع کی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ بیان کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میں اکیلے میں جا کر ان بزرگ سے اپنے لیے مدد مانگوں گا۔ ابھی کچھ ہی لوگ دعا کروا کر پلٹے ہوں گے کہ اچانک بابا مشکور نے نظریں اٹھا کر مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں اوٹ میں دبکا کھڑا تھا۔ بھئی اس کو بھی اندر آ لینے دو، بہت بھٹک لینے کے بعد آیا ہے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا تو سارے لوگ بے اختیار چونک پڑے۔ میں جھجک کر مزید پیچھے ہو گیا۔ آ جاؤ محسن میاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، انہوں نے پھر اونچی آواز میں میرا نام پکار کر کہا تو میں حیران رہ گیا۔ بھلا ان بزرگ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں آہستہ آہستہ اوٹ سے باہر نکلا اور سر جھکائے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اس وقت اپنی حالت پر شرم آ رہی تھی۔ میں مہینوں سے نہایا نہیں تھا، سر اور داڑھی کے بال الجھے اور بے ترتیب تھے، کپڑے تار تار ہو۔ بھلا اس حالت میں بھی کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے؟ آؤ یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، انہوں نے شفقت سے کہا۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ لوگ بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ مجھ پاگل کو یہ بزرگ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ جو دل میں ہے ابھی کہو گے یا پہلے ہم ان لوگوں کی بات سن لیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ پہلے آپ ان لوگوں کی بات سن لیں، میں نے بڑی مشکل سے ہمت مجتمع کر کے دھیمی آواز میں کہا۔ میری بات سن کر بابا مشکور مسکرا دیے۔ انہوں نے مجمع میں بیٹھے لوگوں سے ایک کو آنے کا اشارہ کیا۔ بابا، پچھلے سال ایک حادثے میں میری آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن آنکھوں میں شدید تکلیف رہتی ہے، اس شخص نے ادب سے کہا۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا محسن، تمہیں ایسی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے آدمی کو ایک دعا بتائی اور دوسرے شخص کو آنے کا اشارہ کیا۔ بابا جی، اللہ نے 3 بار اولاد سے نوازا، لیکن کچھ ہی عرصے میں ایک ایک کر کے تینوں ہی واپس لے لی، دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو زندگی دے، اس آدمی نے درد بھرے لہجے میں کہا۔
بزرگ نے پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی طرح باری باری لوگ آتے گئے اور اپنی پریشانیاں اور دکھ درد بیان کرتے گئے۔ کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، کسی کے گھر فاقے ہو رہے تھے، کسی کی بیوی نافرمان تھی اور کسی کا بھائی نشے کا عادی تھا۔ ہر بار کسی کو دعا یا وظائف بتانے سے پہلے بزرگ میری جانب دیکھتے اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ رخصت ہو۔ کیا بات ہے محسن میاں، تم دنیا کی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو جس میں سب لوگ گرفتار ہیں، پھر تمہارا حال ان لوگوں سے ابتر کیوں ہے؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو میرے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں تم نے کیوں اپنی زندگی برباد کر رکھی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بننے کی بجائے تم ایک مورتی کے غلام بن گئے۔ یہ تو نعوذ باللہ کھلا شرک ہے۔ کس چیز کی محرومی کا شکوہ تھا تمہیں؟ اللہ نے تمہیں روز پیٹ بھر کر کھانا نصیب کیا، نیک بیوی عطا کی، صحت مند اور تندرست اولاد دی، بوڑھے والد کی خدمت کا موقع دیا، سر پر چھت عطا کی، تمہیں روزگار دیا، پھر بھی تمہیں لگتا تھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ اور جب تمہیں یہ سب مل گیا تب تم نے کیا کیا؟ دنیا کی ہر برائی کو اپنا لیا، شراب، زناکاری، تکبر، جھوٹ اور بے ایمانی جیسی تباہ کن برائیوں میں غرق ہو گئے۔ جتنا تم نے اس اماوس کی مورتی سے مانگا، کیا کبھی اس سے آدھا بھی اپنے اللہ سے مانگ کر دیکھا؟ کبھی روزے نماز کی فکر کی؟ کبھی صلاۃ الحاجات پڑھی، شکرانے کے نفل ادا کیے؟ کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر صلاۃ التوبہ ادا کی؟ ارے اپنے رب سے رجوع کر کے دیکھتے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھتے۔ وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کیا اپنے بندے کی پکار نہیں سنے گا؟ کیا اللہ کبھی اپنے کسی بندے کا برا چاہے گا؟ اپنے گھر کی دیوار کا رنگ میلا ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے بنائے گھر میں نقص پیدا ہو گیا۔ اللہ نے جس محبت سے اپنے بندے کی تخلیق کی، اس کی نافرمانی اور غفلت پر اسے افسوس نہ ہوتا ہوگا؟ بابا مشکور دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے اور میں ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ بابا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن میرے آنسو نہیں تھمے۔ یہ شرمساری کے آنسو تھے، توبہ کے آنسو تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ بزرگ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست تھا۔ میں اس سے کہیں زیادہ بڑی سزا کا مستحق تھا۔ تمہیں اس مورتی کی تلاش تھی نا؟ یہ رہی وہ مورتی۔ بابا مشکور نے اپنے قریب رکھی پوٹلی میں ہاتھ ڈالا اور اماوس کی مورتی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے چونک کر اس مورتی کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ یہ وہی مورتی تھی، لیکن اب اس مورتی سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ مورتی، میں اپنی پرانی غربت کی زندگی میں ہی خوش تھا۔ اس شیطانی مورتی نے مجھے برائی کی دلدل میں غرق کر دیا۔ اب نہیں چاہیے مجھے یہ مورتی، میں نے روتے ہوئے کہا تو بابا مشکور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر یہ پتھر اٹھاؤ اور اس مورتی کو پاش پاش کر دو۔ انہوں نے کہا تو میں نے تیزی سے پاس پڑا پتھر اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کر مورتی پر دے مارا۔ مورتی ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی تو اب رہی نہیں، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میری باقی بچی پوری زندگی بھی اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے کم ہے۔ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، بس میں اب اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، میں نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ مشکور نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی سبز موتیوں والی تسبیح میرے ہاتھ میں تھما دی۔ بیٹا جس قدر ہو سکے استغفار کا ورد کیا کرو۔ تمہارے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بوڑھے والد، ان کے فرائض کو پورا کرنا تمہارے ذمے ہے۔ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اسی دنیا میں خیر و شر کی آویزش کے درمیان صحیح اور غلط میں خود فرق کرنا ہوگا۔ جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر میری آنکھوں پر دونوں انگوٹھے رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ میں نے خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہونے لگی اور تیز ہواؤں کا شور ساتھ میں گڈمڈ ہونے لگا۔ پھر ان کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں کافی دیر تک یوں ہی ساکت کھڑا رہا، پھر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، مگر یہ کیا! عین اس وقت نیٹی جیٹی کے پل پر کھڑا تھا، عین اسی جگہ جہاں میں خودکشی کی سوچ رہا تھا، اور ایک فقیر نے آ کر مجھ سے میری زندگی کے بدلے اماوس کی مورتی کا سودا کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا، یہ کہیں کوئی خواب تو نہیں تھا، یا پھر وہ سب کچھ خواب تھا جو اب تک میں دیکھتا رہا تھا۔ میں شدید الجھن کے عالم میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ وہی غلیظ حلیے والا فقیر پل کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا جس نے مجھے اماوس کی مورتی دی تھی۔ اگر زندگی اتنی بیکار ہے تو مجھے بیچ دے، یہ وہی الفاظ تھے جو اس کے منہ سے میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میری زندگی بیکار ہے؟
میں نے مسکرا کر کہا اور واپس پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اب میری چال میں ایک اعتماد اور یقین موجود تھا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس روز میں نے پل پر کھڑے ہو کر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بابا مشکور کی سبز دانوں والی تسبیح آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔